پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں ختم کر جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ایک زمین خریدیں، وہ بھی چندے کے پیسوں سے، اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں آپ، کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہیں، اور پگڑی باندھیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں، مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں، میرے پاؤں دبائیں، سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں، میں گلے مل رہا ہوں، ویڈیو بنائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں، ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں کہ بہت اچھا ہے، آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ، ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے، اور پھر آپ نے کیا کیا ہے، 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں، ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں۔ بہترین، خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا، تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار، کدھر رکھوں، تھیلے بھر گئے سارے۔ اس کے بعد آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں، یتیم خانہ کھول رہا ہوں، آپ نے 4 دیواری کھڑی کی، آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں، 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں، وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے، پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے، اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں، ہدیہ دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی۔ اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا، آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے، لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا، 10-10 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے، 9 بکرے آپ کے گھر میں، ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو، لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا، یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے، اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے، اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں، وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں، گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں، تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا، تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا، وہ یہ جواب دے گا۔ ایسی لگژری لائف ہوگی نا، ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے، اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا طارق مسعود صاحب پاکستان والے، انہوں نے ایک کتنا آسان سا فرمولا بتایا کہ مال کیسے کمایا جاتا ہے، وہ بھی کون سا مال، حرام مال، جس کے اندر اللہ پاک کے طرف سے پکڑ ہوگا، کیونکہ میرے دوستو اللہ رب العزت نے جو حرام مال دیا ہے اس کے اندر برکت بہت سارا دکھائی دے گا دنیاوی اعتبار سے، لیکن حقیقت میں اس مال کے اوپر بہت بڑا سخت عذاب ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر مسلمان کو حرام مال کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے حرام مال سے، چوری کرنے سے، ریاکاری سے، جھوٹ سے، فریب سے اور برے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں کو مال کمانا ہے، اس کے اندر برکت چاہتے ہیں تو تھوڑا سا مال ہو، دولت ہو، اللہ پاک اس کے اندر آپ کو برکتیں دے گا، چاہے وہ مال دنیا کے اعتبار سے کم دکھائی دیتا ہو، لیکن آپ کو اسی مال کے اندر میں اللہ پاک اتنا آسانی کا معاملہ فرمائے گا کہ اگر جہاں پہ آپ کو لاکھوں لگنے والا ہوگا وہاں پہ ہزاروں میں آپ کا کام ہو جائے گا، اور حرام مال ہوگا تو جہاں پہ 1000 لگنے والا ہوگا وہاں پہ لاکھوں روپیہ آپ کا خرچ ہو جائے گا، احساس نہیں ہوگا، کیونکہ حرام کا مال ہے اور حرام طریقے سے نکلے گا، اور حلال مال ہوگا، برکت والا مال ہوگا اور محنت کا مال ہوگا تو اللہ پاک اس مال کے اندر برکت فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں کو اللہ سے جب بھی دعا کیا کرے تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دولت مت مانگیے، کیونکہ دولت آپ کو جہنم کے قریب کرے گا، اور اللہ پاک سے آپ مانگیے تو اپنے رزق کے اندر میں برکت مانگا کیجیے کہ اللہ پاک میرے رزق کے اندر میں تو برکت عطا فرما۔ جب اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، چھوٹا سا کام ہوگا یا بڑا کام ہوگا، آپ کا چھوٹا مال میں، کم پیسے میں، آپ کا بڑا بڑا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر میرے دوستو مال میں برکت نہیں ہوگا تو چھوٹا کام کے لیے آپ کو بڑا مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ پاک نے کہا کہ دنیا اور آخرت کے اندر میں غریب آدمی مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، مالدار آدمی سے غریب آدمی آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ آدھا دن یعنی 500 برس کا دن ہوگا، اور دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کا ایک دن ہوگا۔ قیامت کا دن جو ہوگا 1000 سال کے برابر ہوگا، یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ لوگ دولت کے پیچھے مت جائیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آپ جو طریقہ بتلایا ہے، کم دولت میں،
कम पैसे में, कम सब कुछ में आप अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनिए, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह पाक आपको भी जन्नत में जगह अता फरमाए और हमें भी जन्नत में जगह अता फरमाए। अगर माल चाहिए था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फाकों की जिंदगी गुजारा और हमारे नबी के घर में कोई सामान नहीं हुआ करता था, कोई मालो दौलत नहीं हुआ करता था। अगर मेरे नबी चाहते, अल्लाह को एक इशारा कर देते, अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह के सामने हाथ उठा करके दुआ मांग लेते, तो मेरे दोस्तों अल्लाह पाक मेरे नबी के लिए जमीन को सोना बना देता, दौलत का अंबार लगा देता। लेकिन मेरे आका ने दौलत को पसंद नहीं किया, गरीबी को पसंद किया, फकीरी को पसंद किया, मोहताज बन करके रहना पसंद किया, लेकिन मालदार बन के रहना पसंद नहीं किया। तो इससे मालूम चलता है कि हम जिसके उम्मत में हैं वो मेरे आका और मौला जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकीरी को पसंद किया, गरीबी को पसंद किया, मालदारों को पसंद नहीं किया। तो हम लोग इस वीडियो से मैसेज है हम लोगों के लिए और एक सबक है कि अल्लाह पाक हमें भी और आप सबको भी मालदारी से बचाए और गरीबी अख्तियार करे, सादगी अख्तियार करे और अल्लाह का हर हाल में शुक्रगुजार बंदा बने। अल्लाह पाक हमें भी आपको भी अमल की तौफीक दे। और मैंने जो आप लोगों के सामने बातें कही हैं और जो वीडियो दिखाया है, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके, सुन करके इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मालदार बनना है या गरीब बनना है, अल्लाह का नेक बनना है या अल्लाह के सामने गुनहगार बंदा बनना है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी अमल की तौफीक दे और हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा और हमारे इस चैनल यानी इस्लामिक पावर 101 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।